اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بلائی والے ہو جاؤ، بے شک اللہ بلائی والے کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جہاد میں خرچ کرو، علم دین کے لیے خرچ کرو، مسجد و مدرسے کے لیے، اور ان تمام جگہوں پر خرچ کرو جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو فرماتے ہیں کہ صدقات اور خیرات کرنا بند کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بچنا بھی فرض ہے۔ یعنی ایک بندہ مال جمع کری جاتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، تو وہ کل قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے وبال بن جائے گا کہ تجھے رب نے مال دیا تھا، تیرا حق تھا، اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالتا، زکوٰۃ نکالتا، صدقات و خیرات کرتا۔ تو جب وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ پکڑ ہو جائے گی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بچنا بھی فرض ہے، جیسے کوئی خودکشی کر لیتا ہے، یہ بھی سخت گناہ اور حرام ہے۔ بھوک ہڑتال کر کے یعنی کھانا پینا چھوڑ کر خود کو ہلاک کر لیتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ زہر کھانا، طاعون جس جگہ پر ہو وہاں پر جانا، یہ بھی ناجائز ہے اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔ اور اسی طرح یہ جو اہل تشیع حضرات ماتم کرتے ہیں تو یہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، خون بہہ جاتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہی ہے۔ لہٰذا اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے جہاں پر دوسری چیزیں منع ہے وہاں پر ماتم کرنا بھی منع ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ ان کا ماتم کرنا بھی خود کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاک کرنے والا کام ہے، لہٰذا یہ ناجائز اور منع ہے۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بلائی والے ہو جاؤ، یعنی اچھے کام کرنے والے ہو جاؤ، نیک کام کرنے والے ہو جاؤ، غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، بلائی کرنے والے ہو جاؤ، بے شک اللہ بلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی جو بلائی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں دو طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ حج میں وقوف عرفات بھی ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر حج کے دنوں میں جا کر ٹھہرتے ہیں، عرفات، میدان عرفات اس کو بولتے ہیں۔ لیکن عمرہ میں وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ میں صرف دو چیزیں جو ہے وہ زیادہ ضروری ہیں، ایک طواف کرنا اور ایک صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمرہ جو ہے یہ سال بھر کسی دن بھی ہو سکتا ہے، جب بندے کو توفیق ملے وہ جا کر عمرہ جو ہے وہ پورے سال میں جب چاہے کر سکتا ہے، مگر حج جو ہے یہ مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، یہ پورا سال نہیں ہو سکتا، یہ ذو الحج کے مہینے میں ہی ہوگا۔ کبھی عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج قران افضل ہے۔ حج قران اس کو بولتے ہیں جس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا جائے، ایک ہی احرام باندھا جائے
اور اس میں عمرے کی بھی نیت ہو اور حج کی بھی نیت ہو، تو دونوں کام ایک احرام سے کیے جائیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم روکے جاؤ، تو یہاں روکنے سے مراد ہے کہ غیر واجب عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمرہ پورا کرو، تو جو بندہ نیک کام شروع کرے اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نفلی ہو، حج ہو یا عمرہ ہو۔ یہ اگر نفلی کر رہا ہے تو جب اس کا احرام باندھ لیا ہے تو تب اس پر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح نفلی نماز ہے، کوئی بندہ نفل نیت لیتا ہے لیکن درمیان میں کوئی کام پڑ گیا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیے، تو اب جو شروع کیے تھے اس نے وہ اس پر پورے کرنا لازم ہے۔ اگر درمیان میں چھوڑ گیا تو اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح نفلی روزہ رکھا تھا، وہ رکھا لیکن کسی وجہ سے کھولنا پڑا دن کے وقت، پورا نہیں ہو سکا، تو وہ بھی اس کو بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ توڑے ہی نہ بلکہ اس کو رات تک پورا کرے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ جائے تو بعد میں اس کو رکھے گا۔ تو اسے پتہ چلا کہ جو نفلی عبادت شروع کر لی جائے اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ وہ اس طرح روکے جاؤ کہ احرام باندھنے کے بعد کوئی بیماری آ گھیرے تمہیں، یا کوئی دشمنی کی وجہ سے تم سفر پر نہ جا سکو، تو پھر جو ہے وہ اپنا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے وہاں پر بھیج دو۔ یعنی مسلمان حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکے، تو وہ حرم شریف میں ذبح کرنے کے لیے ایک جانور جو ہے وہ بھیج دے، اور لے جانے والے سے تاریخ جو ہے وہ مقرر کر لے کہ اس دن تو نے میرا جانور وہاں پر جا کر ذبح کرنا ہے، تو ادھر اس تاریخ پر وہ جانور ذبح کرے اور ادھر بھیجنے والا جو ہے اسی تاریخ کو اپنا سر منڈوائے اور احرام کھول دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احصار کا جانور صرف حرم میں ہی ذبح ہو سکتا ہے، یعنی جو بندہ نہیں جا سکتا وہ اپنی قربانی بھیجے تو اس کا جانور جو ہے وہ حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے، کسی اور شہر میں ذبح نہیں ہو سکتا۔ تو حرم شریف میں وہ حصہ بھی کچھ داخل ہے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ صلح فرمائی تھی، اور وہاں پر ایک جگہ پر آپ نے ذبح فرمایا تھا، وہ حصہ بھی اس میں شامل ہے۔